عزیز طلباء و طالبات، پچھلے موڈیول میں ہم نے ایوفی کا تعارف پڑھا تھا، اور اس موڈیول میں ہم ایوفی کے بنائے گئے کچھ جو سٹینڈرڈز ہیں ان کا انتہائی سرسری سا تعارف جو ہے وہ پڑھیں گے اور دیکھیں گے۔ شرعی سٹینڈرڈز کی اہمیت اور وسعت کیا ہے؟ تو عزیز طلباء و طالبات، شرعی سٹینڈرڈز جو ہیں جو اس ادارے نے پیش کیے ہیں وہ بینکاری نظام کے لیے ہیں، فائنانس کے لیے، تمویل کے لیے، جہاں جہاں پہ فائنانس کی ضرورت پڑتی ہے، کسی بھی کام کے لیے مال کی ضرورت پڑے گی اور اس مال کو کسی کاروبار میں لگایا جا رہا ہوگا، گویا فائنانس کیا جا رہا ہوگا، وہاں یہ سٹینڈرڈز جو ہیں یہ رہنمائی فراہم کرتے ہیں کہ فائنانس کن اصولوں پر اور کن موڈز پر ہونی چاہیے۔ جو بھی سرمایہ کاری کی جائے گی اس کے لیے ہمیں رہنمائی ان شریعہ سٹینڈرڈ سے ملے گی۔ پھر انشورنس، جس کا متبادل اسلام میں تکافل کی صورت میں موجود ہے، تکافل کے سٹینڈرڈز جو ہیں وہ بھی ہمیں ایوفی میں ملتے ہیں، اور اسلامی مالیاتی جتنے بھی ادارے ہیں وہ کس طرح سے کام کریں گے، تو ان کی جو فنکشننگ ہے وہ کس طرح سے ہوگی، یہ ہمیں جو ایوفی کے بنائے ہوئے سٹینڈرڈز ہیں ان کے ذریعے سے معلوم ہوتی ہے۔ عالمی سطح پر اگر اس کے اطلاق کی بات کی جائے تو جتنے اسلامک بینک ہیں وہ اس کے بنائے گئے سٹینڈرڈز کو اپناتے ہیں۔ شریعہ سپروائزری بورڈ جو ہیں، یعنی ہر ایک بینک کا سپروائزری بورڈ، پھر تمام بینکس کے اوپر جو ایک مرکزی بینک ہے وہاں پہ جو شریعہ سپروائزری بورڈ بیٹھا ہے وہ بھی اس کے سٹینڈرڈز جو ہیں ان کو اپناتے ہیں۔ ریگولیٹری جتنے بھی ادارے ہیں جو ریگولیٹ کرتے ہیں بینکس کو، ریگولیٹ کرتے ہیں تکافل کمپنیز کو، وہ بھی اس کے بنائے ہوئے جو آڈیٹنگ کے اور گورننس کے جو معیارات ہیں ان کو اپناتے ہیں۔ مختلف ممالک میں جہاں بھی اسلامی مالیاتی نظم چل رہا ہے وہاں پہ اس کے بنائے ہوئے سٹینڈرڈز کو قبولیت حاصل ہے۔ ایوفی کے معیارات کے بارے میں پچھلے موڈیول میں بھی بتایا گیا تھا کہ شرعی معیارات بھی ہیں، یعنی مشارکہ، اجارہ، مضاربہ وغیرہ، اکاؤنٹنگ کے معیارات بھی ہیں، آڈیٹنگ کے جو معیارات ہیں وہ بھی ہیں۔ اکاؤنٹنگ کے معیارات اس لیے رکھے گئے ہیں تاکہ حسابات جو ہیں وہ باقاعدہ اسلامی جو اصول ہیں ان کے مطابق ہوں۔ آڈیٹنگ کے جو معیارات ہیں وہ اس لیے رکھے گئے ہیں تاکہ جو حسابات ہیں وہ صاف اور شفاف ہوں۔ گورننس کے جو معیارات ہیں وہ رکھے گئے ہیں تاکہ کسی بھی جگہ کے اوپر گورننس کا جو لیول ہے اس کے اوپر بھی اسلامی احکام جو ہیں ان کے مطابق عمل ہو۔ پھر اخلاقی معیارات جو ہیں وہ بھی رکھے گئے ہیں تاکہ یہ سارے کے سارے اسلامی مالیاتی ادارے وہ اپنی روح میں ابتدا سے انتہا تک اسلامی اصولوں کے پابند رہیں۔ اگر ہم فقہی اہمیت و افادیت کی بات کریں تو جیسا کہ پہلے بھی ذکر کیا گیا تھا کہ مالیاتی مسائل میں جو امت میں ایک اختلاف کی صورت پائی جاتی ہے، اور وہ ظاہری بات ہے کہ اختلاف بھی ایک فطری چیز ہے۔ مختلف فقہا اپنے ہاں جو مختلف فقہی مذاہب ہیں جن پر وہ عمل پیرا ہوتے ہیں تو انہی کے مطابق وہ فتویٰ دیتے ہیں، اور اس فتوے کی روشنی میں کبھی کبھی ہمیں ایک تضاد نظر آتا ہے۔ تو اس تضاد کو دور کرنے کے لیے جو فقہی اختلافات ہیں ان میں رہنمائی یہ ادارہ کرتا ہے، معاصر جتنے بھی مالیاتی مسائل ہیں ان کا حل پیش کرتا ہے۔ اور اس ادارے نے عزیز طلباء و طالبات، آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے تدوین پر گفتگو کی تھی تو اس وقت ہم نے بتایا تھا کہ جدید دور کا ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ فقہ کو قانونی زبان میں بیان کرنا ضروری ہے تاکہ اس پر عمل میں آسانی ہو، اور متنوع اور مختلف آراء کی بجائے کسی ایک رائے کو قانونی طور پر لاگو کرنے میں بہت آسانی ہے، اور اسی کے ذریعے سے شریعت جو ہے وہ نافذ ہو سکتی ہے اور شرعی رہنمائی جو ہے اس پر عمل ہو سکتا ہے۔ تو اس ادارے نے ان سٹینڈرڈز کو بہت خوبصورت قانونی زبان میں بیان کیا ہے، اور اس ادارے پر اعتماد بھی ہے اور اس کے کام میں شفافیت بھی ہے۔ اگر اس کے اہم معیارات کی بات کی جائے تو کرنسی کی تجارت کون سی صورتیں جائز ہوں گی، کون سی ناجائز ہوں گی، ڈیبٹ کارڈ اور کریڈٹ کارڈ، ڈیبٹ کارڈ اور کریڈٹ کارڈ کے لیے کون سی شرائط ہوں گی، مرابحہ وہ صورت ہوتی ہے کہ جس میں بیچنے والا یہ بتاتا ہے کہ یہ چیز مجھے اتنے میں میں نے لی ہے اور میں اتنا نفع رکھ کے آپ کو بیچ رہا ہوں، جس کو فقہی اصطلاح میں مرابحہ کہا جاتا ہے۔ مرابحہ کے لیے کیا شرائط ہیں؟ اجارہ، یعنی کسی چیز کو کرائے پہ دینا، اور ایسی کرائے پہ کی صورت بنانا کہ جس میں کرائے ہی کی مد میں اس چیز کی قیمت پوری ہو جائے
اور جب کرایہ ختم ہو تو گویا اس چیز کی قسطیں بھی پوری ہو جائیں، جس کو اجارہ منتہیہ بالتملیک کہا جاتا ہے، اس کی صورت کیا ہوگی؟ سلم اور متوازی سلم کس طرح سے چلے گا؟ سلم وہ صورت ہوتی ہے جس میں ثمن یعنی جو رقم ہے وہ نقد ہوتی ہے اور مال بعد میں ملتا ہے، جس طرح جب کسان ہیں ان کو پیسے پہلے دے دیے جاتے ہیں اور فصل جو ہے وہ بعد میں آتی ہے۔ تو کبھی کبھی متوازی سلم بھی ہو رہا ہوتا ہے، یعنی ایک طرف ایک شخص جو ہے وہ فروخت کنندہ ہوتا ہے اور ایک دوسری طرف وہی شخص جو ہے وہ بیچنے والا بھی ہوتا ہے، اور یہ دونوں اکٹھے معاملات سلم کی صورت میں چل رہے ہوتے ہیں۔ اس کی کون سی صورتیں جائز ہوگی، کون سی ناجائز ہوں گی، یہ سارے وہ نمایاں سٹینڈرڈز ہیں جو ایوفی کے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ پورے روایتی بینک کو اسلامی بینک میں کس طرح سے تبدیل کیا جائے گا، ایوفی نے اس کے بارے میں بھی سٹینڈرڈز دیے ہیں۔ لیٹر آف کریڈٹ یعنی LC، جب عالمی تجارت ہوتی ہے تو اس میں جب خریدنے والا ہے وہ اس کا جو بینک ہے، وہ بیچنے والا جو بینک ہے اس کو LC بیچتا ہے۔ اب LC کی کون سی صورت ہوگی اور کون سی صورت جائز ہوگی، کون سی ناجائز ہوگی؟ سرمایہ کاری شیئرز جو ہیں وہ سکوک کی صورت میں اسلامی جب شیئرز بنیں گے، کون سی صورت جائز ہوگی، کون سی ناجائز ہوگی؟ تورق یعنی کسی چیز کو ادھار پہ خرید لینا اور پھر کسی اگلے شخص کو وہ چیز نقد پہ بیچ دینا، جس کو تورق کہا جاتا ہے، اس کی کون سی صورتیں جائز ہوں گی؟ پھر اسلامی بینکوں کی جو خدمات و سہولیات ہیں وہ کون کون سی ہو سکتی ہیں؟ تو یہ اہم سٹینڈرڈز ہیں جو ایوفی نے دیے ہیں۔ اسی طرح سے اہم معیارات میں وعدہ اور دو طرفہ وعدہ، وعدہ ایک طرف سے بھی ہوتا ہے، پھر بسا اوقات دو طرفہ وعدہ ہو جاتا ہے، اس کی فقہی حیثیت کیا ہوگی؟ اسلامی ری انشورنس یعنی جس کو ری تکافل کہتے ہیں، ایک کمپنی نے تکافل کیا اور اس کے بعد وہ اپنا رسک کا کچھ حصہ کسی دوسری کمپنی کو دے رہی ہے، اس کو ری تکافل یا ری انشورنس کہا جاتا ہے۔ اس کی کون سی صورتیں جائز ہوں گی؟ آن لائن اگر تجارت ہو رہی ہے تو اس کی کون سی صورتیں جائز اور کون سی ناجائز ہوں گی؟ پھر مالی حقوق کون سے ہوتے ہیں، فائنینشیل رائٹس کون سے ہوتے ہیں، اور ان فائنینشیل رائٹس میں کس طرح سے تصرف کیا جا سکتا ہے؟ یہ چند وہ اہم معیارات ہیں جو ایوفی نے پیش کیے ہیں، اور اس کے معیارات بہت زیادہ ہیں اور یہ خالصتاً قانونی زبان میں بیان کیے گئے ہیں، اور مختلف پوری دنیا کے اندر تمام اسلامی بینک، انشورنس کی کمپنیز اور مالیاتی ادارے یہ سارے کے سارے ان جو سٹینڈرڈز ہیں ان کی پابندی کرتے ہیں، اور یوں پوری دنیا کے اندر ان سٹینڈرڈز کے ذریعے سے اسلامی مالیاتی نظم اور خاص طور پہ اسلامک بینکنگ اور تکافل کا جو نظام ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔